अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर्स पर बीएसएफ को कर दिया गया है अलर्ट। मुश्तबा दरअंदाजी की कोशिश, इलाके में फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां हैं जारी। वजीर बराए दही तरक्कियात जावेद डार का बयान। श्रीनगर में 26 और 27 को 2 रोजा लीगल कॉन्फ्रेंस का अमल में आएगा इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत मुल्क के 25 सरकर्दा जजेस करेंगे शिरकत। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल। ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टर पर हमले के खिलाफ किया एहतजाज। और वादी कश्मीर में 25 से 27 जुलाई मौसम रहेगा गर्म। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का आगाज किया है। जुमेरात और बुध की दरमियानी शब जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के एहलकारों ने चौकसी इख्तियार करते हुए ऑपरेशन का आगाज किया है। फोर्सेस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के मुश्तबा हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। खेतों, बागात और घने जंगलाती हिस्सों का मुहासरा करते हुए यहां मुनज़्ज़म तौर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बीएसएफ की जानिब से आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर्स में मुश्तबा सरगर्मी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मुश्तबा सरगर्मी के बाद यहां फोर्सेस की भारी जमयत भी तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स के बशमूल दीगर असरी आलात का इस्तेमाल करते हुए मुश्तबा दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए वो सरगर्म हो चुके हैं। सरहद से मुतसिल इलाकों में रहने वाले खानदानों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी तरह की मशकूक व मुश्तबा सरगर्मी की करीबी सिक्योरिटी पोस्ट को इतला दें। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर्स में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम इस दौरान किसी नागहानी वाक़े, क्रॉस फायरिंग या झड़प की इतला मौसूल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के वजीर दही तरक्कियात जावेद अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। जावेद अहमद डार ने कहा है कि हुकूमत बुनियादी सतह पर इंतजामी उमूर को मजबूत बनाने की ख्वाहां है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर दही तरक्कियात व ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पंचायती राज को मुस्तहकम व मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई के बशमूल दीगर आला जुडिशियल शख्सियात एक साथ जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस के बशमूल मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली लीगल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। श्रीनगर के SKICC में 26 और 27 जुलाई को लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा लीगल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लीगल कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर जजेस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट
ارون پلئی میزبان ججس میں شامل رہیں گے۔ افتتاحی اجلاس کے بعد قبائلی طبقے کے لیے لیگل کیمپ کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ کانفرنس میں 12 سرکاری محکمہ جات کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ عوام کو اپنے حقوق سے متعلق قوانین سے واقف کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی آمد کے پیش نظر سری نگر سمیت جموں کشمیر کے دیگر حساس سمجھے جانے والے علاقوں میں سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر کے مرکزی و سرکاری اسپتال ایس ایم ایچ ایس کے ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہڑتال کر دی، جس کے نتیجے طبی خدمات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 22 جولائی کی شب ایمرجنسی بلاک میں علاج کے دوران ایک مریض کے فوت ہونے پر متوفی کے ایک رشتہ دار کی جانب سے ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر کو تماچا رسید کیا گیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے مطابق انہیں جس وقت مریض کے ایک اٹینڈر کی جانب سے تماچا رسید کیا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا، اس موقع پر ایمرجنسی بلاک میں کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھا۔ اس واقعے نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو مشتعل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے قاطی حملہ آور کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے والے ڈاکٹرز و طبی عملے کے لیے مؤثر سیکیورٹی فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ ڈاکٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملہ ایک ڈاکٹر پر نہیں بلکہ یہ پورے شعبے پر حملہ تھا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے پر حملہ، ان کے خلاف غیر اخلاقی سلوک، گالی گلوچ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر کولگام میں آج کلاسز آف جوائے سال 2025 TARL کی لانچنگ عمل میں لائی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کولگام، چیف ایجوکیشن آفس کولگام کے زیر اہتمام لرننگ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ محکمہ ضلع ترقیات کولگام اتھر عامر خان نے اس لرننگ ایجوکیشنل پروگرام کی لانچنگ عمل میں لائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی اتھر عامر خان نے ایجوکیشنل پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کے ذریعے طلباء کی بنیادی تعلیم کو مضبوط بنایا جا سکے گا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم کے ساتھ میں بھی اسکولز کا انوائرمنٹ، ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک پلے فل رہے، وہ بڑا لیس اسٹریسفل رہے اور جہاں بچے آ کے انجوائے کر سکے اور پڑھائی کر سکے۔ اسی کے ساتھ جب ہم پچھلے سالوں کا ہمارے یہاں جو ایسر رپورٹ آتی ہے، اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چاہے 3rd 4th 5th کے بچے ہیں ان میں، یا 6th 7th 8th تک کے بھی جو بچے ہیں ان میں بہت ساری لرننگ گیپس ہیں۔ ابھی بھی لگ بھگ مجھے لگتا ہے 3rd 4th کے ایسے مور دین دیر 50% آف اسٹوڈنٹس جو کلاس 2 کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ابھی بھی وی ہیو اراؤنڈ 40% آف اسٹوڈنٹس ان کلاسز 3 4 and 5 who are not able to do basic subtraction کا یا single digit یا 2 digit subtraction۔ سملرلی اگر آپ دیکھیں گے 8th کے بھی جو بچے 5th 6th 7th یا 6th 7th 8th میں جو ان 3 کلاسز میں جو بچے ہیں اس میں سے بھی لگ بھگ 30-35% بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی کلاس 2 کی ٹیکسٹ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو بچے ہمارے 6th 7th 8th میں ہیں ان میں سے بھی لگ بھگ 55% بچے ابھی بیسک ڈویژن کا 2 digit ڈویژن کا پرابلم سالو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو لرننگ گیپس ہمارے ریڈنگ میں ہیں، ہمارے یہاں میتھمیٹکس اینڈ نیومریسی سکلز میں ہیں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ انیشیٹو ہے، اور ان لرننگ گیپس کو اوور کم کرنے کے لیے تو ان کی پوری ٹیم آج ان پوری ٹریننگ پروسیس میں بھی، اسسمنٹ پروسیس میں بھی، پھر جب یہ انٹرونشنز ہمارے یہاں اسکولز میں کلاسز میں شروع ہوں گے تو اس دوران بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو یہی امید ہے کہ اس انیشیٹو سے ہمارے ضلع میں خاص طور پہ پرائمری اور مڈل کلاسز میں جتنے بھی بچے ہیں ان کی لرننگ لیولز امپروو ہو جائیں اور جو لرننگ گیپس ہیں وہ ہم اوور کم کر سکیں۔ اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 25 تا 27 جولائی کے دوران موسم گرم رہے گا۔ بتایا گیا کہ اس دوران بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ ہلکی بارش کے بھی امکانات ہیں۔ 28 سے 30 جولائی کے درمیان ہلکی بارش اور معتدل بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جی ایم سی سری نگر ایڈمنسٹریٹر محمد اشرف حقاق نے ایس ایم ایچ ایس میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق تفصیلات بتائیں۔
देखिए 22-23 की रात को एक पेशेंट हमारी कैजुअलिटी में आया जो क्रिटिकली इल था, तो उसको फौरी तौर पर अटेंड किया गया और जब उसको इवेलुएट किया जा रहा था तो डॉक्टर उसका केयर पूरी तरीके से कर रहे थे, तो हालत उसकी बहुत ही खराब थी, क्रिटिकली इल था। तो उनका एक अटेंडेंट अचानक से हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर को उसने असॉल्ट किया, मारा, पीछे से आया उसको मारा। तो वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिस पर जीएमसी ने उसी वक्त उसका कंडम किया। तो उसके बाद हमने एफआईआर भी लॉन्च की। तो ये इंसिडेंट जब हुआ तो डॉक्टर्स ने बिना कुछ किया, उनने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, रात भर वो काम करते रहे, दिन भर चलते रहा, काम चलता रहा। सारी फैकल्टी जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, हमने हर एक हॉस्पिटल में जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे इंक्लूडिंग एसएमएचएस में काम बिल्कुल ठीक से चला। हालांकि उसको असल्ट भी हुआ, मतलब अनफॉर्चुनेट है, गलत तरीके पर उसको मारा गया, तो उसके बावजूद काम को हमने कभी मुतासर होने नहीं दिया। देखिए आप जो पेशेंट पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या कभी कभी ये वाक़ा हो रहे हैं, हमारे स्टाफ का आप देखेंगे, हमारी डॉक्टर्स का देखेंगे, सारी स्टाफ का देखेंगे, हर वक्त खड़े। आप हमारी कैजुअलिटी देखिए, एसएमएचएस की खासकर देखिए, जहाँ दिन में करीबन 4000 पेशेंट्स का इलाज मुआवजा होता है। तो काफ़ी एक हमारे हैं कि एक एक पेशेंट के साथ हमारे इतने अटेंडेंट आते हैं और ऐसे भी लोग आते हैं जिनका उसके साथ काम भी नहीं होता। हमारे डॉक्टर कहते हैं, हमारे ऑन कॉल कंसल्टेंट होते हैं, हमारी ओटीएस 24/7 चलती है, काम चलता है। तो लोगों में एक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को अपना काम कर देते हैं। देखिए डॉक्टर हर पहली कोशिश तो यही कर रहा है ना, जो भी मरीज़ उसके सामने है उसका बाज़ाब्ता तौर पर तरीके से जो प्रोटोकॉल है उसको उस तरीके पर इलाज करे। तो लोग भी वायलेंट हो रहे हैं, उनमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, अटेंडेंट कम से कम आए, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो काम चलता है उसको देख के, जब उनको देखिए हमारे हो सकता है कहीं कम्युनिकेशन में डॉक्टरों का जब रश होता है तो कोई और सालाना अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है। सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान यात्रियों की जम्मू से यानी गुफा की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जुमेरात की सुबह 3500 यात्रियों का एक और जत्था सख्त सिक्योरिटी हिसार में कश्मीर के लिए रवाना हुआ। तफसीलात के मुताबिक भगवती नगर बेस कैंप से जुमेरात की सुबह 3500 यात्रियों का एक जत्था 140 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। बताया गया है कि इन यात्रियों में 832 यात्री जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में वाक़ नून पहलगाम बेस कैंप, जबकि 2668 यात्री वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में वाक़ बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए हैं। हुकाम के मुताबिक यात्रा के पहले 21 दिनों के दौरान 3.5 लाख के करीब यात्री गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस बरस 38 दिनों पर मुश्तमिल यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 जुलाई को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर के लिए रवाना किया था। Ross Norman Leach. I'm coming from Canada, here in Kashmir, and just experiencing some beautiful geology, beautiful nature, the immense energy of this cave. We just received darshan. My group, I'm coming with a group. We come from a lineage called Shivoham lineage of Tantra. And yeah, this group, we've been practicing sadhana for about 4 or 5 years in preparation to come here. And now we're here. And it's been a very beautiful thing. My experience at the cave was tears coming and an experience of deep silence inside. And yeah, I guess the curiosity towards Hinduism is just the understanding of the whole world is the energies. Yeah, the whole world is connected in these energies, and Ganesh and Shiva Shakti, all these things, they all are unified in this way. You know, Hanumanji is the devotion, the power. I feel we channeled this energy coming up here, and then yeah, meeting Mahadev here, and just the deep silence, meeting consciousness. It was very, very special. Yeah. So we understand here is that this cave was a place where Shiva and Parvati came together. And they came together and Shiva gave the darshan of immortality to Parvati. And so we get to tune into that energy here. We get to be part of that energy here, and it's a very special experience. Yeah, can't recommend it more. And the trek though is
ادھر پونچھ میں کلکٹرل اپر پنچایت پمروٹے اور کلکٹر کے سرنکوٹ سب ڈسٹرکٹ میں جو ہے مقامی دیہاتیوں نے مقامی لوگوں نے ایک وفد کی شکل میں ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم سرنکوٹ سے ملاقات کی اور انہوں نے اس پنچایت میں کام کرنے والے سومو اور ٹاٹا میجک ٹیکسی ڈرائیورز کی یعنی شکایات کی. انہوں نے کہا کہ کئی ایک مسائل کا سامنا ہے, اس جانب توجہ دی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مولوی ممتاز قادری امام مفتی مرکز جامعہ سے کلکٹ. آج کی پورے وفد کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہم لوگ 2 مہینے پہلے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ شیلنگ ہوئی اور شیلنگ کے دوران بھی ہمارے دونوں ملکوں کا بہت سارا نقصان ہوا اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہ مزدور پیشے کے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے اور بے روزگاری جو ہے بالکل عروج کے اوپر ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں اور آنے والا جو ان کا مستقبل ہے وہ اچھا گزرے. اسی سلسلے میں گاؤں کلرگٹل کی دونوں پنچایتیں اور پمروٹ کو لیتے ہوئے گاڑیوں کا جو ایک وفد ہمارا آج ایس ڈی ایم صاحب سورنکوٹ سے بھی وہاں پہ ہم پیش ہوئے. اس کے بعد ایس پی او صاحب ایس ڈی ایم سورنکوٹ کے جانے کے بعد سچو صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران ہمارے آنے کی غرض و غایت اس کا فلسفہ یہی تھا, گاڑیوں کا جو کرایہ وادی کشمیر میں پکوان کے ساتھ ہیلپر خدمات فراہم کرنے والے کوک کم ہیلپرز حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات کی یکسوئی کی جائے. کولگام میں کوک کم ہیلپرز نے دھرنا دیتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی اجرتوں کو لیبر ایکٹ کے تحت اقل ترین اجرتیں ان کی طے کی جائیں اور ان کے بقایا جات جاری کیے جائیں. کوک کم ہیلپرز جو ضلع کولگام کے مختلف محکمہ جات میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, انہوں نے حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی اجرتوں کو قواعد کے مطابق باضابطہ منیمم ویج کے تحت کیا جائے اور ان کے بقایا جات جاری کیے جائیں. کوک کم ہیلپرز کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ ان کی خدمات کے عوض محض 30 روپے اجرت طے کی گئی ہے, جو اقل ترین اجرت کے طے شدہ قواعد کی یکسر خلاف ہے. انتہائی مہنگائی کے دور میں پکوان اور ہیلپر خدمات انجام دینے والے محض 30 روپے ان کے لیے طے کرنا اور وہ بھی تاخیر سے ادا کرنا مزدوروں کے حقوق کے یکسر خلاف اور ان کے ساتھ زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 برس سے ان کی اجرتیں انہیں جاری نہیں کی گئی ہیں. کوک کم ہیلپرز نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کابینی وزراء اور مقامی ایم ایل اے یوسف تارگامی سے پرزور اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کولگام کے کوک کم ہیلپرز نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جائز مطالبات سے متعلق میمورنڈم متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے بھی کیا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات کی جلد از جلد یکسوئی کی جائے گی. یہ سان ڈیمانڈ پور گھن کی وت 20 ؤری 15 ؤری وت کران 20 ؤری وت کران اڑین گئی 5 ؤری اڑین 10 ؤری اس پن گھر بار ترٲیِتھ پنس گرس ناد دِوان سکول گژھان صبحن 9 بجے سکول واتان 4 بجے چھٹی کران اس کہین انصافی ملان اس لیے کران گورمنٹس گزارش سان ڈیمانڈ یس سا کرو پورٕ اس کرو منیمم ویجز کرو لاگو اس نا کہین اس گئی پرس ؤری تنخواہ اوڑ یُہُس ؤرۍ یُہُس گئی 6 رٮ۪تھ گئی یم تہِ اوڑ اس انہو گھر تومل انہو راشنی آسان وقتس پہ بچن ٹھاک لاگان راستے ان کی حکومت کٹ گئی, ہمیں مشکل ہو گئے, 8th پے بھی ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گئے ہیں, مگر آج جو مسئلہ ہے وہ ہے ہماری پینڈنگ سیلری جو آج تک نہیں ملی ہے. پینڈنگ ویجز کا بھی مسئلہ ہے. کوکوں کا 1 سال کا تنخواہ ابھی تک واگزار نہیں ہوا. البتہ ہم شکر گزار ہیں ڈپٹی سی او صاحب کے کہ ہم اس کے پاس گئے ہیں, الحمدللہ اس نے بتایا 1 ہفتے کے بعد ان کا تنخواہ بھی ریلیز ہو جائے گا. اور باقی جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہم گورنمنٹ سے عمر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ منیمم ویجز لاگو کریں. ادھر گاندربل میں سلورا علاقے کے رہنے والے مقامی عوام نے مویشیوں کے دواخانے کی علاقے سے منتقلی کی سخت مخالفت کی ہے. گاندربل کے سلورا علاقے کے کسانوں اور مویشی پالن سے جڑے افراد نے کہا ہے کہ سلورا سے ویٹرنری سینٹر کو تقریباً 3 کلومیٹر دور منتقل کرنے کا فیصلہ لیا گیا, جس کے نتیجے انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ سال 1984 سے سلورا میں ویٹرنری سینٹر قائم رہا ہے. نہ صرف سلورا بلکہ
قرب و جوار کے دیہاتوں سے بھی کسان اپنے مویشی یہاں علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں، تاہم اچانک سے مبینہ طور پر لائیو اسٹاک ڈیولپمنٹ آفیسر گاندربل کی جانب سے ویٹرنری سینٹر کے منتقل کرنے کے فیصلے نے مقامی کسانوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ قرب و جوار کے دیہاتوں میں بھی 4 سے 5 سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ مویشیوں کے علاج معالجے کے لیے سہولت فراہم ہو سکے۔ گاندربل کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ ایک ویٹنری ڈسپنسری تھی تقریباً 1984 سے لے کر ابھی 2025 تک، لیکن آج ایل ڈی او صاحب گاندربل نے ایک اچانک سا فیصلہ لیا ہے، اس کو اس جگہ منتقل کیا جہاں نہ کوئی بستی ہے نہ کچھ ہے، جبکہ جو یہ لائیو سٹاک ہے یہ سارا کا سارا یہیں پہ ہے، جبکہ یہ علاقہ جو ہے یہ 4-5 گاؤں پہ مشتمل ہے۔ 3 کلومیٹر دور اس نے اس ڈسپنسری کو منتقل کیا ہے۔ اور ایک عجیب سی بات ہے، بملورا کی ڈسپنسری اس نے کہا کہ آپ کشمیری میں کہ گریوس چھتوئی کہ تو ہی، اس کے ساتھ بوگو رام پورہ بھی منسلک ہے، وانی پورہ بھی اور وازمالا بھی ہے اور شالرا اتنا بڑا گاؤں ہے، سب لوگ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسی پریشانی پیدا کی، ہم چیف صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ خود مداخلت کرے، ہمیں ایسا موقع نہ ملے کہ ہم آگے جائیں گے، ہم آگے بھی جا سکتے ہیں اور دیکھیں گے۔ ایسا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ، جس کو کسی پتہ نہیں، کسی معمولی ملازم کے کہنے پر وہ ہمارے گاؤں میں بیچ میں ایسا نفاق ڈال رہے ہیں کہ جس سے ہمارے گاؤں کا سب ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس کی ذمہ داری پونچھ میں برقی کے سمارٹ میٹرز کے انسٹالیشن کا کام جاری ہے۔ محکمہ پی ڈی ڈی پونچھ کے ایگزیکٹو انجینئر محمد احمد نے کہا ہے کہ بغیر کسی چارجز کے پونچھ میں اسمارٹ میٹرز کا انسٹالیشن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام برقی صارفین سے کہا ہے کہ اسمارٹ میٹرز کے انسٹالیشن کے لیے کسی کو بھی کوئی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اسمارٹ میٹرز انسٹال کرنے کے لیے کوئی بھی چارجز یا رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی فوری طور پر مقامی محکمہ پی ڈی ڈی کو شکایت کی جائے۔ ایگزیکٹو انجینئر احمد نے کہا ہے کہ اسمارٹ میٹرز کے حوالے سے لوگوں میں جو خدشات پائے جاتے ہیں کہ خرچ سے زائد برقی بلز موصول ہوتے ہیں، لیکن اسمارٹ میٹرز کے ذریعے وہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنی برقی کے خرچ کا حساب کر سکیں گے۔ اس میں کسی بھی طرح کے شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسمارٹ میٹرز کے انسٹالیشن میں انہوں نے عوام کے تعاون کی اپیل کی ہے۔ کچھ نہیں ہے، بل زیادہ نہیں آئیں گے، بہرحال جتنی وہ پاور استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا، لیکن اسمارٹ میٹر میں یہ کم از کم ایک لوگوں کا جو اندیشہ ہوتا تھا، ہمیشہ ان کو خدشہ ہوتا تھا جی ہمیں جی بل زیادہ آ گیا، جی ہم نے اتنی بجلی نہیں چلائی ہے، تو ان کے پاس کم از کم آورلی بیس ڈیلی بیس پہ ان کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہم نے کتنی بجلی چلائی، اس کا کتنا پیسہ ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس میں کوآپریشن کریں، عوام سے اپیل ہے کہ اس میں کوآپریٹ کریں، اور جہاں جہاں میٹر لگ رہے ہیں وہاں آپ آنے والے وقت میں دیکھو گے بالکل 24/7 پاور ملے گی اور اچھی پاور ملے گی، وولٹیج اچھی ہوگی۔ تو یہ اوور آل لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہی ہے، تو اس سے بہتری آئے گی نظام میں۔ بالکل کوئی چارج نہیں ہے، فری آف کاسٹ لگ رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ سے کوئی چارجز مانگتا ہے، کسی قسم کا کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ ہمارے نوٹس میں لائیے، ہم اس کے خلاف سخت کارروائی۔ محکمہ آبکاری نے انسداد منشیات مہم کے تحت ددرہامہ میں بھنگ کی فصل کو ناکارہ بنا دیا۔ ایک مشترکہ کارروائی یہاں پر کی گئی۔ محکمہ ایکسائز گاندربل نے صحت اور محصولات کے محکمہ جات کے اہلکاروں اور مقامی باشندوں کی مدد اور تعاون سے یہ کارروائی انجام دی۔ اسپیشل ڈرائیو اسٹارٹ کیا ہے بھنگ، جو کہ یہ وائلڈ کلیکٹ میونسپلٹی ایریا کے پیچھے تھی، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کال کی تھی کہ یہاں بہت سارے بندے آتے ہیں اور جو ٹیرس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے آج یہاں ڈرائیو اسٹارٹ کیا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، جہاں جہاں سے ہمیں شکایت موصول ہوگی تو ہم وہاں ڈرائیو ضرور کریں گے، اور ہمارے ساتھ میڈیکل ٹیم ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اور لوکل جو یہاں سلورا کے باشندے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے۔ باقی جو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نشے سے دور رہیں اور اپنی اس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اٹس اے کوآرڈینیٹ ایفرٹ آف ایکسائز، ہیلتھ ایز ویل ایز ریونیو اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو اس میں ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بھی شکر گزار ہے کہ یا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ ابھیان، یہ کیمپین
स्टार्ट की है और इसके खातर खा नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि काउंसलिंग से भी लोग बहुत। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर्स पर बीएसएफ को कर दिया गया है अलर्ट। मुश्तबा दरअंदाजी की कोशिश, इलाके में फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां हैं जारी। वजीर बराए दही तरक्की जावेद अहमद डार का बयान। श्रीनगर में 26 और 27 को 2 रोजा लीगल कॉन्फ्रेंस का अमल में आएगा इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत मुल्क के 25 सरकर्दा जजेस करेंगे शिरकत। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने की हड़ताल। ड्यूटी अंजाम देने वाले डॉक्टर पर हमले के खिलाफ किया एहतजाज। और वादी कश्मीर में 25 से 27 जुलाई मौसम रहेगा गर्म। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।